نے خوخار نظروں سے اینی کی جانب دیکھا جو اسے فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو اینی سے پنگا اس ناٹ چنگا۔ پھر کیا تھا، پورے کمرے میں ارمان اس کے پیچھے پیچھے اور وہ آگے آگے دوڑ رہے تھے۔ آخرکار ارمان نے اینی کو بیڈ پر جا ہی لیا اور اسے گدگدی کرنے لگا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ مان بس کرو مان بس بس کرو۔ اینی کا ہنس ہنس کا برا حال تھا، جبکہ ارمان بھی اپنی ڈال کو اپنی وجہ سے خوش دیکھ پرسکون ہوا اور اس کی جان بخشی کی۔ تم تو ہمیں مار ہی دیتے، اینی نے سانس بحال کرتے کہا، جس پر ارمان نے اس کو غصے سے نزدیک کیا۔ آج تو یہ بات بول دی، آئندہ مت بولنا، میرے رہتے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ارمان نے کہہ کر اس کی پیشانی پر شدت بھرا لمس چھوڑا۔ تم بھی فریش ہو جاؤ، دوپہر کو ویسے بھی ہو چکی ہے، کھانا کھا کر تمہیں پارلر بھی چھوڑنا ہے، اس نے کہتے ہوئے اینی کا گال تھپ تھپایا اور واش روم گھس گیا۔ اینی کو ارمان کی محبت اور شدت کا بخوبی احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر واش روم کے بند دروازے کو دیکھنے کے بعد سر جھٹکتے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ ارمان بیسمنٹ سے پارلر کے باہر کھڑا اینی کا منتظر تھا، مگر انتظار طویل ہی ہو رہا تھا۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے خود اندر جانے کی ٹھانی تو آگے سے اریبہ اینی کا ہاتھ پکڑ آتی نظر آئی۔ ارمان کے قدم وہیں تھم گئے۔ اینی نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر دیکھا تو ارمان کو اسٹل پایا، اور ادھر اینی کا نظریں اٹھا کر گرانا کسی کے دل پر ستم ڈھا گیا۔ ارمان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو اپنے دل کو زوروں سے دھڑکتے پایا۔ اسے اپنے بے قرار دل کی خواہش سمجھ آئی۔ وہ اینی کو بغیر پلک جھپکائے دیکھنا چاہتا تھا اور دیکھتے ہی رہنا چاہتا تھا۔ جب اینی ارمان کے پاس پہنچی تو اس کے منہ سے بے ساختہ ماشاء اللہ نکلا۔ اینی نے لائٹ گرے سلور کلر کی لانگ میکسی سے بتن کی تھی، جس پر سلور کام تھا۔ میسی جوڑے میں بندیا ٹکائے اسموکی میک اپ کیے وہ ارمان کی دنیا ہلا چکی تھی۔ ڈائمنڈ اور پرل کا نیکلس اور ایئرنگز اس کی سراہی دار گردن اور کانوں کو چار چاند لگا رہے تھے، اور اس پر سدم ڈھاتے اس کے نیچرل لپسٹک سے سجے پنکھڑی جیسے لب جنہوں نے ارمان کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کیا ہوا تھا، وہ ایسے ہی اس کی خوبصورتی میں کھویا رہتا۔ جب اریبہ نے گلا کھنگار کر شرارت سے اسے متوجہ کیا، سینسر پلیز، یہاں سنگل لوگ بھی ہیں، تو ارمان اور اینی دونوں مسکرا کر بڑے۔ پھر ارمان اور اریبہ نے اینی کو کار میں بٹھایا اور ہال کی طرف گامزن ہوئے۔ بہت ہی بڑے پیمانے پر ولیمے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہاں ہر طبقے کے لوگ شامل تھے، چاہے وہ سیاست سے ہوں یا میڈیا، سبھی اس فنکشن کو انجوائے کر رہے تھے۔ انتظار تھا تو بس اینی اور ارمان کا۔ اینی کی تمام ننیال والے بھی دل و جان سے اینی کی راہ دیکھ رہے تھے، خاص کر کریم صاحب اور ہادی۔ کریم صاحب اپنی محبت کی خاطر، جبکہ ہادی اپنے مجبور دل کے ہاتھوں۔ ان کا انتظار ختم ہوا جب ایک دم لائٹس بجھی اور اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں اینی ارمان کے ساتھ منسوب مصنوعی چاند جو کہ ہوا سے زمین کی طرف اتر رہا تھا پر شان سے برجمان ہوئی۔ چاند کے دونوں اطراف سے فائر ورکس کے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اس منظر نے ہال میں موجود سبھی لوگوں کو مبہوت کر دیا تھا۔ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے، وہ سچ میں چاند کے شہزادے شہزادی لگ رہے تھے۔ ان کے لڑتے ہی، ان کے اترتے ہی سفید گلابوں کی برسات ہونے لگی۔ اینی نے مسرور ہو کر چہرے پر گلابوں کی نرماہٹ کو محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفید گلاب ارمان نے ہی ارینج کروائے ہوں گے۔ آخر وہ اس کی محبت میں کس حد تک جائے گا؟ اینی نے اس کو بغور دیکھا، اور اینی اس کی محبت کی آخری حد دیکھنا چاہتی تھی، اور یہ تبھی ممکن تھا جب وہ شاہ حویلی جاتے۔ اینی نے اپنی نظریں سامنے کی طرف موڑی تو کریم صاحب کی طرف بڑھی، جو ادھر ہی آ رہے تھے۔ وہ ان کے سینے سے لگی پرسکون محسوس کر رہی تھی اور خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ بیٹا تم خوش تو ہو نا؟ ان کی آواز میں کئی خدشے تھے۔ جی بابا جان، ارمان بہت اچھا ہے، ہم اس کے ساتھ بہت خوش ہیں، اینی نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جہاں یہ مسکراہٹ اس کے اپنوں کے لیے خوشی کا باعث تھی تو وہیں ہادی کے لیے حسرت، تڑپ اور پچھتاوے کا باعث۔ جو ہی ارمان اسٹیج سے اترا، ہادی نے اسے جا لیا۔ اینی تم کسی اور کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہو؟ ہادی نے نم آنکھیں لیے غصے سے پوچھا۔ اینی کو تو تب چڑھی، یہ اس کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ ہادی بھائی پلیز، یہاں بہت لوگ ہیں، سین کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی جیسے آپ عریشہ کو پا کر خوش تھے ویسے ہی مان کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ وہ آپ کی طرح دوکھلا نہیں، منہ پر کچھ اور اندر کچھ اور۔ اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہادی کے رگ کی بے عزتی کی۔ ہمیں یقین ہے اب آپ ہمارے سامنے آنے کی غلطی نہیں کریں گے، اس نے تیکھی نظروں سے دیکھتے کہا تو ہادی تن فن کرتا چلا گیا۔ یہاں اور بھی کچھ لوگ تھے جو جلن کا شکار تھے، مگر انہیں پرواہ کہاں تھی۔ ایک بار پھر ارمان اور اینی کا زبردست فوٹو شوٹ ہوا اور تقریب اختتام کو پہنچی۔
حویلی آنے کے بعد کچھ رسمیں ہی مکمل ہوئیں، آج سب تھک کر جلدی سو گئے تھے، حتیٰ کہ ارمان اور اینی بھی۔ صبح اینی اٹھی تو اس کی آنکھیں چمکی، وہ جلدی سے اپنے کیجول ڈریس پینٹ اور لانگ شرٹ میں فریش ہو کر واش روم سے نکل، بال گیلے تھے سو انہیں کھلا رہنے دیا۔ ارمان ابھی تک سویا تھا، اسے اس کے ہاتھ پر چھوڑے وہ نیچے بڑھی جہاں سبھی خاتون لاؤنج پر بیٹھی تھی اور کچھ گاؤں کی عورتیں بھی۔ توبہ توبہ، دیکھو شاہ حویلی کی بہو نے کیا پہنا ہے، عورتیں باتیں بنانے لگی۔ اے لڑکی، تمہیں تمیز نہیں، کیسے سر جھاڑ منہ پھاڑ آ گئی ہو، جا کے حلیہ درست کرو، ہمارا تماشا مت بناؤ۔ دادی جان نے اسے غصے سے پھرکا۔ او مائی سویٹ لیڈی جان، مان کو اعتراض نہیں تو کسی ایرے خیرے کی بات میٹر نہیں کرتی، اور ویسے بھی ہم انہیں میں کمفرٹیبل ہیں۔ بدتمیز لڑکی، تمہیں اماں جان سے بات کرنے کی تمیز نہیں، بلکیس بیگم چلائی۔ اینی نے ایک نظر ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ہم ان سے ویسے ہی بات کر رہے ہیں جیسے آپ ہم سے۔ اینی کی بات پر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ تمہیں کچھ بنانا بھی آتا ہے یا نہیں؟ ان میں سے ایک تیز ترار عورت بولی۔ منہ بنانا آتا ہے، کہو تو بنا کر دکھائیں۔ ثانیہ اور اریبہ کھی کھی کر کے ہنسنے لگی۔ لڑکی، یہ ہماری رسم ہے، جاؤ باورچی خانے میں اور میٹھا بناؤ۔ بلکیس بیگم نے اسے ایسے آرڈر دیا جیسے وہ کوئی نوکر ہو۔ ایکسکیوز می، ہم نے اپنے گھر میں کبھی کچن کا رخ نہیں کیا، گزر کے آپ کے لیے میٹھا بنائے۔ کیا خوش فہمیاں لا کے شاہ حویلی والوں کو۔ اگر آپ کا اتنا ہی دل ہے تو علیشا سے کہیں، وہ بنا دے گی۔ کیوں علیشا؟ اینی نے آنکھیں پٹ پٹائے پوچھا۔ علیشا کو تو آگ ہی لگ گئی۔ یو، علیشا بھڑکی۔ او سوری، تمہیں بھی کھانا بنانا آتا ہے؟ گھر ٹکو تو کچھ آئے نا، سڑکوں پر ذرا مٹر گشتی کم کیا کرو۔ کیا ہوا، ایسی کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا مجھے کچھ ہے جو نہیں بولنا چاہیے تھا؟ او، ان سب کو نہیں پتا تم کہاں کہاں جاتی ہو۔ سو سوری، مجھے پتا ہوتا کہ یہ سب تمہاری ایکٹیویٹیز سے لائل ہیں تو نہیں بتاتی۔ اینی نے معصومیت سبھی ریکارڈ توڑتے کہا اور ان سب پر بم گراتی چلی گئی۔ پیچھے سب عورتیں اب علیشا کو گھور رہی تھیں۔ اینی اوپر آ کر خوب ہنسی۔ اب دیکھو آگے آگے ہوتا ہے کیا، ابھی تو آغاز سے اختتام کیا ہوگا۔ اور ہم نے رائما کو بنا لیا تھا، اس دن کے بعد وہ دونوں ساتھ ہی پائے تھے۔ اریبہ کے لیے یہ دن کسی سولی پر ہونے کے برابر تھا۔ ابھی بھی وہ گراؤنڈ میں بیٹھی اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہی تھی جب رائما ارہم کا ہاتھ پکڑے اس کے سر پر جا پہنچی۔ بیبی، یہ تمہاری وہی کزن ہے نا جس نے ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا کی تھی؟ رائما نے اتراتے ہوئے کہا، جس پر ارہم نے اس بات میں سر ہلایا۔ بیبی، اس کی بھی کوئی غلطی نہیں، تم ہو ہی اتنے اچھے کہ کسی کا بھی تم پر دل آ جائے، اس نے طنز کرتے کہا۔ ارہم کو کال آئی تو وہ سائڈ پر گیا۔ اے لڑکی، ارہم صرف میرا ہے، اگر اس کے آس پاس نظر آئی تو تجھے بھسم کر دوں گی، تیری عزت ایسی اچھالوں گی نا کہ گھر کی رہے گی نہ گھاٹ کی۔ رائما ارہم کے جاتے ہی اریبہ پر پھنکاری۔ اس کا انداز اور اس کے الفاظ اریبہ کو آگ لگا گئے۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور رائما کے منہ پر تھپڑ چڑھ دیا۔ رائما کا گال جل اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا منہ نوچتی، اس نے ارہم کو آتے دیکھ زور زور سے رونا شروع کیا۔ میں تو تم سے معافی مانگ رہی تھی، پھر تم مجھ پر غصہ کیوں نکال رہی ہو؟ اس نے مصنوعی ڈرے لہجے میں کہا۔ اریبہ اس کایا پلٹ پر حیران تھی کہ یہ کیا بول رہی ہے۔ اریبہ، کیا بدتمیزی ہے؟ معافی مانگو رائما سے، ابھی اور اسی وقت، ارہم دھاڑا۔ اریبہ حیران ہو کر پلٹی۔ ارہم، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ارہم نے اس کا بازو دبوچا اور رائما کے سامنے کھڑا کیا۔ مانگو معافی فوراً، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ارہم کے لہجے میں پھنکار تھی۔ تمہیں اس کے نکلے آنسو نظر آ رہے ہیں، اور جو اس نے اتنی گری ہوئی بات کی ہے، وہ اس کا حساب کون دے گا؟ اریبہ نے کہتے ہوئے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ذلت کے احساس سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ رائما جھوٹ کیوں بولے گی؟ ویسے بھی میں نے تمہیں خود اس پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا ہے، تو بہتر ہے معافی مانگ لو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اریبہ نے شدت کی ریا سے بھری سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بھاڑ میں گئی محبت، وہ محبت ہی کیا جو بے عزت کر کے رکھ دے۔ اسے اپنی عزت نفس زیادہ عزیز تھی۔ تبھی ارہم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہوئی۔ معافی مانگتی ہے میری جوتی؟ اریبہ نے جوتی کی طرف اشارہ کیا۔ جو کرنا ہے کر لو، ڈرتی تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں، اس نے رائما کو دیکھتے کہا جو کلچ کر رہ گئی۔ آئندہ مجھے ایسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ اریبہ نے ارہم کو بھڑکتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وہ اس کی بات انسنی کر کے چلے گئے۔ ارہم اس کے ری ایکشن پر مٹھیاں بھیجتا رہ گیا۔ دوپہر کو سبھی مرد حضرات ڈائننگ ٹیبل پر برجمان دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، جبکہ ان کی بیگمات کھڑی ہو کر انہیں سرو کر رہی تھی۔ یہی حال ثانیہ اور اریبہ کا بھی تھا۔ سوائے دادی جان اور بلقیس بیگم کے سبھی عورتیں کھڑی تھیں۔ یہ کچن سے لوازمات لے کر آ رہی تھی۔ ان کو کھانا کھانے کی اجازت سب مرد حضرات کے اٹھنے کے بعد ہی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون، اینی نے حشاش بشاش لہجے میں کہتے ارمان کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور کھانا نکالنے لگی۔ اے لڑکی، تمہیں یہاں کے اصولوں کا نہیں پتا کہ پہلے شوہر کو کھانا کھلاؤ پھر ان کے جانے کے بعد خود کھاؤ؟ دادی جان نے روبدار آواز میں کہا۔
مان تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ اس نے معصومیت سے اس کے ہاتھ الٹ پلٹ کر دیکھے۔ کچھ نہیں، میرے ہاتھ ٹھیک ہے، تم کھانا کھاؤ۔ ارمان اس کی شرارت سمجھ گیا تھا۔ کیوں دادی جان، میرے شوہر کے ہاتھ تو سلامت ہے، پھر میں اسے کیوں سرو کروں؟ اینی نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے کہا۔ تو اریبہ، ثانیہ اور ارم کے ساتھ ساتھ احمد شاہ بھی تبھی تبھی ہنسی ہنستی ہے۔ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ خیر، بعد میں کھانا کھانا، پہلے اپنے شوہر کو کھانے دو، اس کے اٹھنے کے بعد تم کھانا۔ ان کا لہجہ اور بات دونوں ارمان اور احمد شاہ کو ناگوار گزرے۔ دادی پھوپھو بھی تو یہیں بیٹھی ہیں، ان پر یہ اصول لاگو نہیں ہوتا کیا؟ اس نے آنکھیں پٹپٹائے پوچھا۔ بلقیس بیگم جل بھن گئی۔ دیکھ رہی ہیں اماں، اب یہ کل کی آئی لڑکی میرے نوالی گن رہی ہے، مجھے نیچے دکھا رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اسے جلدی فارغ کریں، اس کے آنے سے ہمارا نظام بگڑ جائے گا اور بیٹیاں بھی۔ معاف کیجیے گا پھوپھو، جو نظام پہلے سے بگڑا ہوا ہو اسے ہم کیا بگاڑیں گے؟ اس صدی کی عورتوں کو ابھی تک اپنے غلام سمجھا ہوا ہے، جو سر جھکا کر جی حضور کرتی رہے۔ انہیں جس مرضی کھوٹے سے باندھو اور وہ اف تک نہ کریں۔ اپنے لیے اصول الگ، دوسروں کے گھر کی بیٹیوں کے لیے الگ، یہ کہاں کا تھرڈ کلاس نظام ہے؟ نہ تو ہم اس نظام کو مانتے ہیں، نہ ہی ہم آپ کی امیدوں کو پورا اتریں گے۔ سو پلیز آئندہ سوچ سمجھ کر بولیے گا۔ یہ جو منہ میں زبان ہے نا، اللہ نے حق میں بولنے کے لیے ہی دی ہے۔ اور آپ لوگ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھے نا۔ اینی نے سبھی خواتین کو کہا، جس پر وہ سب جذبس ہوتی اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اینی نے احمد صاحب کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے رقیہ بیگم کو اپنے برابر میں بٹھایا۔ اینی کی جوابی مسکراہٹ نے انہیں اندر تک پرسکون کر دیا۔ وہ خوش تھے کہ ان کی وجہ سے ان کی بچی کو کوئی خوشی ملی۔ ان کی دیکھا دیکھی سبھی مرد حضرات نے ایسا ہی کیا، جبکہ بلقیس بیگم تن فن کرتی وہاں سے چلی گئیں۔ سبھی خواتین کی آنکھیں خوشی سے نم تھیں کہ انہیں بھی عزت دی گئی۔ اینی ارمان کو اپنے ہاتھ سے کھانا سرو کرنے لگا۔ ارمان اپنی جاں باز شیرنی کو دیکھ رہا تھا، جس نے آتے ہی اپنا آپ منوانا شروع کر دیا تھا۔ شام کو اینی کمرے میں فون یوز کر رہی تھی جب ارمان دبیر کو لیے اندر آیا۔ سلام بھابھی۔ وعلیکم السلام۔ بھابھی، مجھے پہچانا آپ نے؟ اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ جی، آپ مان کی جگری دوست ہیں، شادی پر آپ سے ملی تھی، بس اتنا ہی جانتی ہوں آپ میرے بارے میں، اس نے مصنوعی صدمے سے کہا۔ ارمان سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، بہت جانتی ہوں آپ کے بارے میں، آپ وہی ہیں نا جو ہماری ننند کے پیچھے پوری شادی میں دیوانے ہوئے پھر رہے تھے، بلکہ ہماری ننند کو ڈرا رہے تھے۔ اینی نے مصنوعی حیرت سے کہا تو دبیر منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کہاں سے پکڑا تھا اس نے؟ حیران مت ہو، ہماری آنکھیں بہت تیز ہیں، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہوتا ہے ہمیں سب خبر ہوتی ہے، اس نے اس کا کندھا تھپتھپاتے کہا اور ان کے قریب سے گزر کر باہر چلی گئی۔ جانے سے پہلے وہ انجوائے کہنا نہیں بھولی تھی۔ وہ گئی تو دبیر حیرت سے بولا، کیا چیز ہے یہ، اسے چھوڑ، تو بتا تو میری بہن کو کیوں تاڑا تھا؟ ارمان نے اسے گھرتے پوچھا تو وہ کھسیا کر رہ گیا۔ یار، کل میرا نکاح ہے اور میں اپنی بیوی کو بھی نہ دیکھوں؟ سدھر جا، اسے نہیں پتا کہ اس کا نکاح ہے کل، ابھی صرف بڑوں کو پتا ہے۔ ارمان نے اسے وارن کیا۔ پتہ ہے، نہیں کرتا کچھ، میں بھی اسے کل سرپرائز ہی دوں گا، دبیر نے شرارت سے کہا تو دونوں ہنس دیے۔ نئی صبح نئے ہنگامے لے کر آئی تھی۔ آج ہر طرف گہما گہمی تھی۔ اریبہ اور ثانیہ نیچے آئیں تو حویلی کو خوبصورتی سے سجا پایا۔ وہ دونوں ادھر ادھر دیکھتی حیران ہوتی ہوئی آگے بڑھی۔ چاچی، یہ کس چیز کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ ان دونوں نے رقیہ بیگم سے جا کر پوچھا۔ انہوں نے کچھ پل تو ان دونوں کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر سلمیٰ بیگم کی طرف متوجہ ہوئیں جو یہیں آ رہی تھی۔ ارے آ گئی تم دونوں، ابھی پارلر والی آئے گی تو چپ چاپ اس سے جلدی سے تیار ہو جانا، یہ تم دونوں کے کپڑے ہیں۔ انہوں نے ایک لباس اریبہ اور دوسرا ثانیہ کو پکڑا۔ وہ جیسے ہی کچھ پوچھتی کہ انہوں نے ہر بڑی میں ان دونوں کو جلدی سے تیار ہونے کا کہا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ دونوں سوچ بچار میں ڈوبی، اپنے کمرے میں گئیں اور تیار ہونے لگیں۔ لباس تبدیل کرتے ہی بیوٹیشین ان کو تیار کرنے کے لیے آ چکی تھی۔ اریبہ کو تیار کرنے کے بعد انہوں نے ثانیہ کو فرصت سے تیار کیا۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ آپ نے تو برائڈل میک اپ کر دیا، ثانیہ نے پریشان ہوتے کہا۔ نو میم، آج کل تو یہ نارمل ہے، بیوٹیشین نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ وہ اس سے اور بھی کچھ کہتی مگر اریبہ جھٹکے سے اندر آئی۔ ثانیہ، مجھے تو لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے، مہمان بھی آ گئے ہیں اور کوئی کسی کو کچھ بتا بھی نہیں رہا۔ اریبہ کے فر فر بولتی زبان تب بند ہوئی جب اس نے ثانیہ کو خوبصورتی سے تیار ہوا پایا۔ واو، اس کے منہ سے ایک دم تعریفی کلمات نکلے جس سے ثانیہ جھینپ گئی۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہی تھی کہ اینی افراتفری میں اندر داخل ہوئی اور اس کے پیچھے ارمان بھی۔ اینی نے پنک کلر کی شارٹ شرٹ اور ساتھ جینس پہنی تھی، جبکہ ارمان نے پینٹ کوٹ۔ دونوں کی جوڑی سراہے جانے کے قابل لگ رہی تھی۔ ثانیہ نے دل ہی دل میں دونوں کی نظر اتاری۔ ارمان ثانیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ثانیہ، کیا میں تم سے کچھ مانگ سکتا ہوں؟ بھائی، اب مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ آپ حکم کریں، دیکھ لو کہیں پھر اپنے فیصلے پر پچھتانا مت۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، آپ حکم کریں، انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں، ثانیہ نے نم آنکھوں سے کہا۔
آج تمہارا نکاح ہے، کیا تمہیں میری پسند پر بھروسہ ہے؟ ارمان نے اسے پوچھا۔ ثانیہ فریز ہوئی۔ آئے کہ جو اس نے ابھی سنا وہ سچ میں تھا یا نہیں؟ اس نے بمشکل نہ سمجھی جیسے ارمان کو دیکھا، جیسے اس کی بات کا مفہوم جاننا چاہ رہی ہو۔ میں نے نکاح اپنے پسند کے لڑکے سے طے کر دیا ہے اور ابھی تمہارا نکاح ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ ارمان نے مان بھرے لہجے میں پوچھا۔ ثانیہ کی آنکھیں بہنے لگیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دبیر کے ساتھ گزارے پل چل رہے تھے۔ کیا ان کی محبت سے یہیں تک تھی؟ کیا دبیر کو اس بارے میں پتا ہوگا؟ آخر نامحرم سے محبت کا نتیجہ تو یہی نکلتا تھا۔ ثانیہ کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ سبھی اس کے جواب کے منتظر تھے۔ ایک طرف اس کی محبت تھی تو دوسری طرف بھائی کا مان۔ وہ کسے چنتی؟ اس نے ایک نظر ارمان کی نظروں میں دیکھا جہاں بہت سی امیدیں وابستہ تھیں، اور پھر اس نے دل پر پتھر رکھ کر اقرار کر لیا اور اپنی محبت کو زندہ اپنے دل میں دفن کر دیا۔ جی بھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آنسو لڑیوں کی مانند اس کے منہ پر بکھر رہے تھے۔ ارمان نے خوشی سے اس کا ماتھا چوما اور اینی کو اسے گھونگھٹ اڑانے کا بولا۔ سفید کام والی فراک میں اس کا سوگوار حسن دل مول لینے والا لگ رہا تھا، اور اس پر نیٹ کا سفید گھونگھٹ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ اینی نے بے ساختہ اس کی نظر اتاری۔ ارمان کی تقلید میں اینی اور اریبہ ثانیہ کو لیے نیچے بڑھ گئی، جہاں سارا ہال سفید پھولوں سے سجایا گیا۔ جب مہمان بھی پہنچ چکے تھے، ثانیہ کو لا کر اسٹیج کے ایک طرف بٹھایا گیا، جبکہ دوسری طرف لڑکے کو بھی اٹھایا گیا۔ ان دونوں کے درمیان سفید پھولوں کا ایک پردہ تھا جو دونوں کے درمیان حائل تھا، جس سے دونوں اطراف کا ہال واضح نہیں ہو رہا تھا۔ ثانیہ کا سر تو جھکا تھا، اس کے تمام جذبات ہی مر گئے تھے۔ نکاح خوف کے آنے پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ تو کیا وہ اپنے تمام جملہ حقوق کسی غیر کے نام کرنے جا رہی تھی، جس کا اسے پتہ بھی نہیں تھا؟ چونکہ تو تب جب نکاح خواہ نے اس کا نام پڑھنا شروع کیا۔ ثانیہ شاہ ول مراد شاہ، کیا آپ کو دبیر خان ول دبیر خان سے، زبیر خان سے 10 لاکھ سکہ راج الوقت، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ ثانیہ کے اوپر تو جیسے کسی نے برف ڈال دی تھی۔ دبیر خان، کیا اس نے دبیر خان کا ہی نام سنا تھا، یا اس کے کان اس کا ہی نام سننا چاہتے تھے؟ ثانیہ کے ہاتھ کپ کپانے لگے اور لبوں کو کھفل لگ گیا۔ ارمان نے اسے اسٹل بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ثانیہ نے نم آنکھوں سمیت اس کی طرف دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا کر ذرا رضامندی ظاہر کرنے کے لیے کہا۔ پہلے جو ثانیہ کی آنکھوں سے نکل رہے تھے وہ اپنی محبت کے بچھڑ جانے کے تھے، مگر اب جو یہ آنسو تھے وہ تو تشکر کے تھے۔ وہ جان گئی تھی کہ ارمان نے اس کے جذبات کو مجروح نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کی عزت کا بھرم بھی رکھا اور محبت کا بھی۔ سب مہمانوں کی نگاہیں اس پر تھیں، سب جواب کے منتظر تھے۔ اس نے ایک نظر ارمان کی طرف دیکھا اور قبول ہے بول دیا۔ اس کے جواب میں دوسری طرف بیٹھے دبیر کے دل کو سکون و قرار دے دیا، جو تھوڑی دیر پہلے اس کی خاموشی سے رخصت ہو چکا تھا۔ 2 دفعہ کے یہی ایجاب دہرائے گئے۔ لڑکی کی طرف سے ہاں ہوئی تو لڑکے کی طرف نکاح پڑھایا گیا۔ دبیر خان ول دبیر خان، کیا آپ کو ثانیہ بنت مراد شاہ سے حق مہر بعوض 10 لاکھ قبول ہے؟ جی ہاں، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس نے نہایت پھرتی سے ایک دفعہ میں ہی 3 دفعہ قبول ہے کہہ دیا، اور اس کی پھرتی پر سب دل سے ہنس دیے۔ نکاح ہونے کے بعد دبیر نے درمیان سے پھولوں کا پردہ ہٹایا اور ثانیہ کے پاس کہ اس کا گھونگھٹ اٹھا کے اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی، تو سب کی تالیاں گونج اٹھی۔ ثانیہ شرم سے دوہری ہوئی۔ اس کی حسن نے تو 2 پل کے لیے دبیر کی بھی بولتی بند کر دی تھی۔ لوگوں کے ہوٹنگ پر ہوش میں آتے ہوئے اس نے اسے نکاح کی مبارکباد دی۔ نکاح مبارک ہو جانے دبیر، آپ کو بھی، ثانیہ نے حیا آمیز لہجے میں کہا۔ اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو رنگ پہنائی اور ایک حسین شام اختتام کو پہنچی۔ ارم جہاں بھی ہوتا، اریبہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی۔ یہ احتکام اس رویہ ارم کے غصے کے گراف کو ہوا دے رہا تھا۔ وہ بس موقع کی تلاش میں تھا کہ کب اریبہ اسے اکیلے ملے اور وہ اس کی عقل ٹھکانے لگائے، مگر اریبہ بھی اسے کوئی موقع نہیں دے رہی تھی۔ نکاح کے بعد سب مہمان گھر جا چکے تھے۔ سارا دن آج اینی ارمان کی نظروں کے حصار میں رہی۔ ابھی بھی وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اینی اریبہ اور ارم کی حرکتیں ملاحظہ کر رہی تھی، جہاں دونوں ایک دوسرے کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اینی جیسے ہی کمرے میں آئی، ارمان نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ سویٹ ہارٹ، تم چاہے جتنا مرضی مجھے اگنور کرو، آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے، ارمان نے اس کے گال پر پیار بھری جسارت کرتے کہا۔ اینی نے اس کو گھور کر دیکھا۔ ہم نے کب اگنور کیا؟ اینی نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ وہ صبح سے ارمان کو اگنور ہی کر رہی ہے۔ ارمان نے اسے گھورا تو وہ کھلکھلا کر بھاگتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ ارمان اس کی حرکت پر بس مسکرا کر رہ گیا۔ اریبہ اور ثانیہ یونی کے گراؤنڈ میں بات کرتی کرتی ٹہل رہی تھی جب عباد نامی ایک لڑکا اریبہ کے پاس آ کر اس سے بات کرنے لگا۔ اریبہ، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، سر نے مجھے آپ کو دینے کے لیے دی تھی، شکریہ۔ اریبہ نے بس شکریہ کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ ارے شکریہ کی کیا بات ہے، ہم کلاس فیلوز ہیں، اتنا تو ایک دوسرے کے لیے کر ہی سکتے ہیں، عباد نے مسکراتے کہا، جس پر اریبہ نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کا جو کام لیو کے باعث رہ چکا ہے، آپ اس میں میری مدد لے سکتے ہیں۔
عباد نے خوش دلی سے آفر کی، اس سے پہلے کہ اریبہ جواب دیتی ارہم دندناتے ہوئے اس کے سر پر جا پہنچا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ارہم نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ جو بھی ہو رہا ہے تم سے مطلب؟ اریبہ صاف صاف بتاؤ، میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ ارہم نے اس کا بازو دبوچا۔ اتنا اکڑ کیوں رہی ہو؟ ایک سوال ہی تو پوچھا ہے اور مجھے اس کا جواب ابھی چاہیے۔ کون ہے یہ لڑکا؟ اریبہ نے ایک جھٹکے سے اس سے ہاتھ چھڑایا اور برہم ہوتے ہوئے کہا، جیسے تم اپنے معاملات میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتے، ویسے ہی میں بھی اپنے معاملات میں تمہاری دخل اندازی پسند نہیں کرتی، اس لیے اپنے کام سے کام رکھو۔ اور ویسے بھی تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہاری رائفل نے تمہیں آنے کے لیے، کیا تمہاری رائمن نے تمہیں آنے کے لیے ٹائم دے دیا؟ اس کے پاس جاؤ، یہی نہ ہو کہ وہ تمہیں میرے پاس دیکھ کر مجھ پر پھر سے کوئی الزام لگائے۔ اریبہ نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ ارہم اس کی بات سن کر سیخ پا ہوا۔ عابد آپ جاؤ، مجھے آپ سے کوئی ہیلپ لینی ہوئی تو میں لے لوں گی۔ اریبہ نے اسے یہاں سے بھیجنا چاہا، جس پر وہ اثر اس بات میں ہلاتے ہوئے چلا گیا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی فیملی میٹر ہے۔ اس سے پہلے کہ ارہم اسے پھر کچھ کہتا، وہ اس کی بات سنے بغیر واک آؤٹ کر گئی۔ جو بھی تھا، مگر ارہم کو اریبہ کا کسی لڑکے سے بات کرنا بہت ہی ناگوار گزرا۔ یہ کیسی بے چینی تھی جسے وہ جان کر بھی انجان بن رہا تھا۔ اینی آرام سے پوری حویلی میں ٹہل رہی تھی جب عجیب سے کمرے کو دیکھتے ہوئے رکی۔ اس لکڑی کے دروازے کو دیمک لگ چکی تھی جو باہر سے بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ اینی نے اس دروازے کو ہلکا سا چھوا تو وہ عجیب سی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اینی حیران ہوتے ہوئے اندر بڑھی۔ یہ کمرہ ان سبھی کمروں سے دور الگ کونے پر تھا۔ جبھی اس کے آنے کے بعد اس کی اب اس پر توجہ پڑی۔ اینی جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو کھانسنے لگی۔ اندر دھول اور مٹی ہی اتنی تھی کہ دھول اس کے گلے میں جانے لگی۔ اینی نے ہاتھ ہلا کر جیسے ہی دھول ہٹائی تو اس کی نظر دیوار پر لگی لیلا افندی کی تصویر پر پڑی۔ وہ بےتابی سے آگے بڑھی اور ان کی تصویر سے دھول ہٹانے لگی۔ وہ نم آنکھوں سے اپنی ماں کی تصویر کو دیکھنے لگی۔ اس کی ایک ایک کر کے تمام یادیں تازہ ہونے لگی کہ کیسے اس کی ماں کو کبھی بہو کا درجہ نہیں ملا، کیسے ہر بات کا الزام اس کے سر دھر دیا جاتا، دادی کی بیجا ڈانٹ، بنا وجہ کی کھری کھوٹی سننا، بات بات پر ذلت آمیز جملے سننا۔ اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہونے لگی، ساتھ ساتھ آنسو بھی بہنے لگے۔ اس نے کس کر اپنی مٹھیاں بھیجی۔ جانے انجانے میں اس کے تمام دکھ تازہ ہو چکے تھے۔ وہ جلد سے جلد کسی پرسکون جگہ جا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی جو حویلی والے کی زیادتیاں سوچ کر اس کا دماغ خراب کر رہا تھا۔ وہ باہر راہداری سے نکلتے ہوئے لان کی جانب جانے لگی کیونکہ ابھی وہ حویلی کے کسی شخص کی شکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نکلتی، بلقیس بیگم کی کرخت آواز نے اس کے قدم سنجید کیے۔ اے لڑکی، سر جھاڑ منہ پھاڑ کہاں جا رہی ہو؟ کبھی اندر ایک جگہ بھی ٹک جایا کرو، کبھی اماں کی خدمت بھی کر لیا کرو، اپنا خون ہوتی تو کرتی نا، ہے نا اماں؟ بلقیس بیگم نے اسے انگاروں پر گھسیٹتے ہوئے دادی جان کی رائے چاہی، جس پر انہوں نے حامی بھری۔ غلطی کر دی احمد کا بیاہ اس لیلا سے کر کے، میرا بیٹا تو کبھی خوش نہ رہا۔ اس کے ساتھ دادی جان نے بھی جلے دل کے پھپولے پھوڑے۔ بس بہت ہو گیا آپ لوگوں کا، اینی نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ احمد شاہ نے بھی نیچے آتے ہوئے بلقیس بیگم اور اماں کی باتیں سن لی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں ٹوکتے، اینی غرائی، خبردار جو ایک لفظ میری ماں کے خلاف نکالا، زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ اس کی بات اندر آتے سبھی مرد حضرات نے سنی تھی۔ ارمان کو اس کی بات انتہائی ناگوار گزری۔ جو ہماری ماں کے ساتھ ظلم ہوا، ہم سب چیزوں سے واقف ہیں، اور ہماری ماں پکی بیجا زیادتی سہتی اس دنیا سے کوچ کر گئی، مگر آپ اور اس حویلی کے انا پرست لوگ کیا جانے دوسرے لوگوں کے دکھ۔ اس کے لہجے میں چھپ کرب کو احمد شاہ نے دل سے محسوس کیا۔ یو نو وٹ، اس نے تمام خواتین کو مخاطب کرتے کہا، جو ہمارے ماں باپ میں غلط فہمیاں ہوئیں اور دوریاں، ان سب کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ اس نے سب کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ اینی، ارمان نے احمد شاہ کا غم سے بھرپور چہرہ دیکھا ہوئے اینی کو غصے سے پکارا۔ اینی اطمینان سے مڑی۔ یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ معافی مانگو۔ ارمان کی آواز ضبط کے باوجود بھی اونچی ہو گئی۔ اینی نے اسے تمسخرانہ انداز سے مسکرا کر دیکھا۔ ہاں، کہاں گئی تمہاری وہ محبت، کہاں گیا وہ تمہارا صحیح غلط کا فیصلہ؟ اینی کی آنکھوں میں دکھتا تکلیف تھی۔ او ہاں، تمہیں تو بس اپنے گھر والوں پر یقین ہوگا، ہمارے جیسی باہر سے آئی ہوئی لڑکی پر کہاں؟ سوری۔ ارمان کو اپنے لہجے کا فوراً احساس ہوا تو وہ جلدی سے اینی کی طرف بڑھا۔ اینی میری جان، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ ارمان اسے پکڑتا، اینی نے آکے ہاتھ کر کے اسے ایسا کرنے سے روکا اور نفی میں سر ہلایا اور دیکھتے ہی دیکھتے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ ارمان اس کے پیچھے جاتا، احمد شاہ کے گرنے پر سب ان کی طرف بھاگے۔ اینی، ان کے منہ سے آخری نام اپنی عزیز جان بیٹی کا ہی نکلا تھا۔ اینی گھر سے ٹیکسی میں نکل تو آئی تھی، مگر آدھے راستے میں جا کر احساس ہوا کہ وہ یوں ہی ہار نہیں مان سکتی۔
بلکہ اسے تو ابھی مقصد بھی پورا کرنا تھا، سو واپس لوٹ آئی۔ جو ہی حویلی واپس آئی تو حویلی سنسان پڑی تھی۔ ملازم سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ احمد صاحب کی طبیعت بگڑنے پر انہیں ہسپتال لے جایا گیا ہے اور باقی سب بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ یہ سب سن کر اینی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے اپنے دل میں شدت سے درد ہوتا محسوس کیا۔ اوپر سے وہ چاہے کتنی ہی احمد صاحب سے نفرت کا اظہار کرتی، مگر اندر سے ایک معصوم بچی ابھی بھی اپنے باپ کے پیار کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اپنے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے دروازہ کھولنا چاہا مگر رک گئی۔ نہیں، وہ ارمان کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے آج اینی کا بہت دل دکھایا تھا۔ اسے ایک دفعہ تو اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ اس نے دادی جان اور بلقیس بیگم کی بات نہیں سنی تھی، تبھی غصہ کر گیا۔ اگر وہ ان کی باتیں سنتا تو یقیناً اسے اینی صحیح لگتی، مگر وہ سنتا تب نہ۔ اینی اپنے کمرے کے آگے سے ہٹی اور اریبہ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بھی ارمان کو دور رہ کر سزا دینا چاہتی تھی۔ اریبہ کے کمرے میں آ کر سب سے پہلے اس نے نماز ادا کی اور احمد شاہ کی صحت کے لیے دعا کی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، اب اس پر عمل کرنے کا وقت تھا۔ وہ سبھی لوگ ہسپتال میں جمع تھے۔ ثانیہ اور اریبہ بھی ارم کے ساتھ ڈائریکٹ وہیں آ گئی تھی۔ سب ان کے لیے دعا گو تھے۔ ڈاکٹر کے باہر آنے پر سب ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹرز کیا ہوا انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کسی چیز کا انہوں نے بہت اثر لیا ہے۔ سبھی نے دل تھام لیا، وہ سب کے ہی تو ہر دل عزیز تھے۔ اب کیسے ہے وہ؟ ارمان نے دل گڑا کر کے پوچھا۔ دیکھیں، ہارٹ اٹیک بہت شدید تھا جس سے انہیں کافی نقصان پہنچا۔ ڈاکٹرز نے کچھ وقفہ دیا۔ سب کی جان پر بنائی کہ اب ڈاکٹرز کیا کہے گا، لیکن اب وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا کہ وہ خوش رہیں۔ سب احمد شاہ کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ کافی کمزور نظر آ رہے تھے۔ دادی جان نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں پیار کیا۔ باری باری سب ان سے ملے، مگر ان کی نظریں جنہیں ڈھونڈ رہی تھیں وہ وہاں نہیں تھی۔ چاچو، اب آپ کیسے ہیں؟ ارمان نے پیار سے پوچھا۔ انہوں نے پلکیں جھپک کر ٹھیک ہونے کا اشارہ کیا۔ اینی؟ انہوں نے کمزور آواز میں اینی کا پوچھا۔ چاچو، گھر چلتے ہیں، پھر اس بارے میں بات کریں گے، ارمان نے انہیں تسلی دی۔ وہ مایوس نظر آنے لگے اور ہم نے ان کی کلیئرنس کروا لی تھی، اب سب انہیں لیے گھر کو نکل گئے۔ ارمان صبح کا تھکا ہارا اب کمرے میں آیا۔ کمرے کو دیکھ کر شدت سے خالی پن کا احساس ہوا۔ ماتھے پر شکنوں کا جال سجائے وہ فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آ کر بے دم ہو کر بیڈ پر گرا تو ہاتھ بے ساختہ لیفٹ سائڈ پر گیا جہاں اینی لیٹتی تھی۔ اینی کا تکیہ بھینچ کر وہ اس کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ پہلے ہی نادم تھا، لیکن جب سے اسے احمد صاحب نے بلقیس بیگم اور دادی جان کی باتیں بتائیں تو اسے دلی دکھ ہوا اور اسے اینی حق بجانب لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور اینی کو کال ملائی، مگر فون آف جا رہا تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ یہ عمل دہرایا مگر ایک ہی جواب تھا۔ اس نے تنگ آ کر سونے کی کوشش کی مگر ناکام۔ اینی کے ساتھ رہ کر اسے اینی کی پختہ عادت ہو گئی تھی۔ جب اسے نیند نہ آئی تو وہ لان میں جا کر چاند کو دیکھتے اسموکنگ کرنے لگا۔ اسموکنگ سے اضطرابی کیفیت کو بخوبی بیان کر رہی تھی۔ اریبہ جو ہی کمرے میں آئی تو اپنے بیڈ پر کسی کو لحاف اوڑے دیکھا۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ اگر سب ابھی لوٹے تھے تو یہ کون تھا؟ اس ٹیبل سے والز اٹھایا اور دھیرے دھیرے اس وجود کی طرف بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر وار کرتی، اس وجود سے آواز آئی اور پتھر ہو گئی۔ اتنی بھی کیا چلتی ہے اریبہ ڈارلنگ؟ اینی نے کہتے ہوئے مزید سے لحاف اتارا اور پیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اینی نے مسکراتی نظروں سے اس کے والز والے ہاتھ کو دیکھا تو اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے فوراً والز نیچے رکھ کر کے اپنے پیچھے چھپایا۔ وہ مجھے لگا کوئی چور ہے۔ اینی اس کی وضاحتی انداز پر دھیرے سے ہنس دی۔ ویسے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آپ پر اٹیک کرنے والی ہوں؟ میں تو بنا آواز کی آئی تھی، اریبہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہمیں عادت ہے جب بھی کوئی ہم پر اٹیک کرنے لگے ہم سمجھ جاتے ہیں اگلے پل اس بندے کی خیر نہیں ہوتی، اس نے شروع میں شرارت اور آخر میں سنجیدہ ہوتے کہا۔ اریبہ نے اس کی چمکیلی آنکھوں میں چھپی سفاکیت کو دیکھتے جھرجھری لی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں جبکہ سب نے کہا کہ آپ چلی گئی؟ اریبہ نے اچنبے سے پوچھا۔ ہم تبھی واپس آ گئے تھے گھر میں، کسی کو علم نہیں نا، نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ انہیں پتہ چلے ہم یہاں ہیں۔ اریبہ نے فوراً اٹھ کر کمرہ لاک کیا۔ لیکن پھر آپ نے دروازہ کھلا کیوں چھوڑا؟ اور اگر میں کسی کو بتا دیتی پھر؟ سویٹی، ہمیں یقین ہے کہ تم بھی حرم سے بچ رہی ہو، اس لیے کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے گی تو ہم 2-3 دن تمہارے ہی روم میں رہیں گے اور تمہیں ٹرین کریں گے کہ اپنی محبت کو کیسے اپنا بنایا جاتا ہے۔ اریبہ چھلانگ لگا کر بیڈ پر اس کے پاس بیٹھی۔ کیا سچ میں آپ بتائیں گی مجھے؟ اینی نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لہجے میں بےتابی تھی۔ ارم کو اگنور، اینی نے شان بے نیازی سے کہا۔ اریبہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیا اگنور؟ وہ پہلے کون سا مجھ سے بات کرتا ہے، اسے اگنور کرنے سے کون سا اسے فرق پڑے گا؟ اریبہ نے مایوس لہجے میں کہا۔
تم بس دیکھتی جاؤ، پہلا اسٹیپ فالو کرو، اگر منزل خود بخود آسان ہو جائے گی۔ اینی اٹھی اور کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ بابا کیسے ہیں؟ اس کی آواز سے اریبہ ہال میں لوٹی اور اسے احمد صاحب کی طبیعت کے بارے میں بتایا، جسے سن کر اینی کی آنکھیں آنسو ضبط کرنے کے چکر میں سرخ پڑ گئیں۔ اسے دیکھ کر اریبہ کو آج احساس ہوا تھا جتنا احمد صاحب اینی سے پیار کرتے ہیں، اس سے کئی زیادہ پیار وہ ان سے کرتی ہے۔ صبح سب ناشتے کی میز پر برجمان تھے سوائے اینی کے۔ سب کی نظریں اس کی کرسی پر اٹھ رہی تھیں مگر بولا کوئی بھی کچھ نہیں۔ ماحول میں صرف چھری کانٹوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اریبہ بھی چپ چاپ سب کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ احمد صاحب بھی پریزی کھانا کھا رہے تھے۔ دفتر ارمان کا فون بجنے سے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کریم صاحب کا نمبر دیکھ کر پل کے لیے اس کے منہ سے دھواں اٹھا۔ کیا اینی نے وہاں سب کو بتا دیا تھا؟ اس نے اپنے آپ کو وضاحت کے لیے تیار کیا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے بھی سلام کا جواب دیا گیا۔ جی آپ کیسے ہیں نانا جان؟ سبھی لفظ نانا جان پر چونکے۔ سب جانتے تھے ارمان کریم صاحب کو نانا جان کہنے لگا ہے۔ جی میں ٹھیک ہوں جی۔ کیا اس نے ایک دم کھانا چھوڑا؟ کیا اینی وہاں نہیں آئی؟ اس نے بے چینی سے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ نہیں، دراصل اس نے ابھی آپ کے پاس جانے کی بات کی تھی، شاید وہ یہی ہو، میں دیکھتا ہوں، پھر میں اسے آپ کو کال بیک کرنے کا کہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ وہ تیزی سے اٹھا۔ میری بیٹی اینی کہاں ہے؟ احمد شاہ بھی گھبرا گئے۔ اگر اینی گھر نہیں پہنچی تو وہ کہاں تھی؟ چاچو ٹینشن نہ لے، میں دیکھتا ہوں۔ اور ہم بھی اس کے ساتھ باہر دوڑا۔ رات گئے تک وہ لوگ اینی کو تلاش کرتے رہے مگر بے سود۔ احمد شاہ کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ رقیہ بیگم الگ رو رہی تھی۔ ارمان بھی یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ اس کی تو نیندیں ہی اڑ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں اپنی مرضی سے گئی ہو، بلقیس بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بلقیس خاموش رہو، دادی جان نے انہیں ڈپٹا۔ محمد شاہ بھی مضطرب نظر آ رہے تھے۔ آخر دی تو ان کی پوتی ہی نا، رات ہو گئی تو اس نے یہ کہہ کر سب کو کمروں میں بھیج دیا کہ وہ دیکھ لے گا۔ احمد شاہ کو بھی زبردستی دوائیاں دے کر سلایا گیا ورنہ ان کی طبیعت اور بگڑ جاتی۔ وہ اور بخش پوری رات سڑکوں پر اسے تلاش کرتے رہے پر نہ ہی اس کو ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملی۔ صبح فجر کے وقت احمد شاہ کو اپنے پاؤں پر نمی کا احساس ہوا تو جاگے۔ اٹھ کر دیکھا تو کوئی ان کے ہلکے ہاتھ سے ٹانگیں دبا رہا تھا۔ انہوں نے اپنی سائڈ کا لیمپ آن کیا تو اینی کو پاؤں میں بیٹھا دیکھ تڑپ اٹھے۔ میری بیٹی، انہوں نے تڑپ کر پکارا۔ پاپا جان، بابا کی جان کہاں تھی تم؟ انہوں نے ایک ہاتھ پا کیا تو وہ ان کے سینے سے آ لگی۔ بابا ہمیں معاف کر دیں، آپ کو ہماری وجہ سے ہمیشہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اینی نے نم آنکھوں سے کہا۔ نہ میرا بچہ، تم تو بابا کی طاقت ہو، میری جان ہو، بھلا تم میرے لیے تکلیفوں کا باعث کیسے بن سکتی ہو؟ البتہ تمہیں ہمیشہ میری وجہ سے دکھ اٹھانے پڑے، اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ارے نہیں بابا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں آپ پر غصہ ضرور تھا مگر ہم کب تک آپ سے ناراض رہتے؟ اینی نے ان کے ہاتھ پکڑتے کہا۔ رقیہ بیگم بھی شور کی آواز سن کر اٹھ گئی تھی اور انہیں یوں ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں ابھی آپ دونوں کے لیے چائے لے کر آتی ہوں، انہوں نے مسکراہٹ سے بھرپور چہرے سے کہا۔ اینی نے انہیں غور سے دیکھا، وہ اس کی خوشی میں کتنا خوش تھی۔ اس عورت نے بھی تو بے اولاد ہونے کا دکھ سہا تھا۔ سب کی کڑوی باتیں سنی ہوں گی اور ویسے بھی اینی اتنے عرصے میں پتہ لگا چکی تھی کہ رقیہ بیگم بے قصور تھی۔ صرف ہمارے لیے نہیں، اپنی چائے بھی یہیں لے کر آئیے گا امی، اس نے سادگی سے کہا۔ دو پل کے لیے تو رقیہ بیگم شوق ہو گئی، پھر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ انہیں اینی کا امی کہنا کتنا اچھا لگا۔ کیوں نہیں میری بچی، انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور خوشی خوشی چائے بنانے گئی۔ اتنی دیر وہ اپنے بابا سے گزرے ماہ و وصال کی یادیں، خوشی کے پل، اپنی تنہائیاں شیئر کرنے لگی۔ احمد شاہ بھی خوشی سے اس کا ایک ایک لفظ دل میں اتار رہے تھے۔ ان کی بیٹی نے ان کو اپنا لیا تھا، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ ارمان صبح 5 بجے حویلی لوٹا تھا مگر شکستہ حال۔ اب بھی وہ اینی کو ڈھونڈنے جا رہا تھا جب محمد شاہ نے اسے زبردستی ناشتہ کرنے کا کہا۔ ان کی مراد تھی کہ اگر کھانا نہیں کھاؤ گے تو طاقت کیسے آئے گی، اور طاقت کے بغیر تم اینی کو کیسے ڈھونڈو گے؟ ارمان نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا زہر مار کرنے لگا۔ علیشہ اور بلقیس بیگم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ باقی سب ارمان کی ایسی شکستہ حالت پر بے بس اور غمگین تھے۔ کہاں دیکھا تھا انہوں نے اپنے شیر کو اس حالت میں؟ وہ تو صرف حکم دینا چاہتا تھا، اور اب اگر اس کی کوئی ایسی حالت کر سکتا تھا تو وہ تھی اینی، اس کی ڈال۔ ثانیہ جاؤ دیکھ کے آؤ احمد اب کیسا ہے۔ دادی جان نے اسے احمد شاہ اور رقیہ کا پتہ کرنے بھیجا کیونکہ وہ دونوں ہی آج ناشتے کی میز پر نہیں تھے۔ اینی نے ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ وہ احمد شاہ اور رقیہ بیگم کو اپنی شرارتیں سناتی ناشتے میں مگن تھی، جبکہ وہ دونوں بھی ناشتے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جب ثانیہ ان کے کمرے میں آئی اور اینی کو دیکھتے ہی شوق ہوئی۔ اینی تم یہاں؟ وہاں سب تمہارے لیے کتنے پریشان ہیں، میں ابھی سب کو بتا کر آئی۔ ثانیہ خوشی سے چیختے ہوئے باہر بھاگی۔ بھائی بھائی کیا ہوا؟ لڑکی سانس تو لو، ہوا ہوا کے گھوڑے پر کیوں سوار ہو؟ سلمہ بیگم نے گھر کا وہ اینی، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ کیا اینی؟ کیا ہوا اسے؟ ارمان نے بےتابی سے پوچھا۔
بھائی ریلیکس، ہوا کچھ نہیں، اینی اوپر چاچو کے کمرے میں ہے۔ ارمان یہ سنتے ہی دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر پہنچا۔ اینی احمد شاہ کے بازو سے لگی بیڈ پر بیٹھی تھی جب ارمان افراتفری میں اندر داخل ہوا۔ اینی سویٹ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہاں چلی گئی تھی بنا بتائے؟ پتہ ہے جان نکل گئی تھی میری۔ ارمان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اینی پر سوالوں کی بوچھار کر دی، بلکہ سب کے سامنے اس کا منہ ہاتھوں میں بھرتے اس کا ماتھا چوما۔ یہ منظر اندر آنے والے حویلی کے سبھی افراد نے دیکھا تھا جو اینی سے ملنے آئے تھے۔ اینی اس کی حرکت پر سٹپٹا کر رہ گئی۔ برخوردار ہم ابھی یہی ہیں، احمد صاحب شریر لہجے میں بولے۔ وہ کھسیا کر رہ گیا۔ باقی سب بھی اینی کے جواب کے منتظر تھے۔ ہم یہیں تھے کل سے، کہیں گئے ہی نہیں۔ اینی نے آرام سے سب کے سروں پر بم پھوڑا۔ کیا مطلب؟ کہاں تھی تم؟ ہم اریبہ کے کمرے میں تھے۔ سب نے گھور کر اریبہ کو دیکھا تو وہ خواہ شرمندہ ہو گئی۔ آپ لوگ اسے کیوں گھور رہے ہیں؟ ہم نے ہی اسے کہا تھا کہ کسی کو کچھ نہ بتائے، آخر یہاں کسی کو کوئی سکون بھی تو نہیں لینے دیتا۔ اب آپ سب نے ہمیں دیکھ لیا تو آپ جا سکتے ہیں کہ ہمارا فیملی ٹائم ہے اور ہمیں اس میں باہر والے قطعی پسند نہیں۔ اینی نے روکھے لہجے میں کہا۔ پھپھو آپ امی کو نہ گھوریں، انہیں ہم نے ہی باہر جانے سے منع کیا تھا۔ اینی نے بلقیس بیگم کو رقیہ بیگم کو گھورتے پایا تو کہا۔ جہاں سب اینی کے رقیہ بیگم کو امی بلانے پر حیرت زدہ تھے تو وہیں بلقیس بیگم چل بھول گئی۔ آہستہ آہستہ سب نکلتے چلے گئے سوائے ارمان کے جو ابھی ہی اینی کو تک رہا تھا۔ کیا ہے، ایسے مت دیکھو، ہم 2-3 دن تک اریبہ کے کمرے میں ہی رہیں گے۔ ارمان نے اسے گھور کر دیکھا اور اینی نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ وہ واقعی 3 دن سے اریبہ کے کمرے میں ڈیرا جمائے ہوئی تھی۔ ارمان کی اب بس ہو گئی تھی۔ ہادی کسی دوست سے ملنے آیا تھا۔ جب اس نے ارمان کو ریڈ لائٹ ایریا سے نکلتے دیکھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو نہایت نازے پر ڈریس میں تھی۔ ہادی کو اس سے اچھا موقع نہیں ملنا والا تھا، اس لیے فٹافٹ ارمان اور اس لڑکی کی تصویر کلک کی۔ اب ارمان اس لڑکی کو گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ اس کے نکلتے ہی ہادی نے تصویریں دیکھی جو اس نے ارمان کی بربادی کے لیے بنائی تھی۔ اب اینی کو میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، ارمان تم بھی نہیں۔ ہاں ہاں ہاں۔ علیشہ کچھ سوچا بھی ہے تم نے یا نہیں؟ سائم درانی کو اینی کے ہاتھ سے نکلنے کا دکھ کھائے جا رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح ارمان اور اینی کو الگ کرنا چاہتا تھا اور اینی کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا چاہتا تھا، جس میں علیشہ نے اس کو مدد کی آفر کی تھی۔ آج میں ایسا کھیل کھیلوں گی کہ ارمان صرف میرا ہو جائے گا اور اینی اسے چھوڑ دے گی، پھر تم اس کے ساتھ جو مرضی کرنا۔ علیشہ نے اسے اپنے ناپاکہ زائم سے آگاہ کیا اور مکروہ ہنسی ہنستی۔ بساط پلٹنے والی تھی، کچھ برا ہونے والا تھا جس سے سب انجان تھے۔ دوپہر ہونے کے باوجود آسمان بادلوں سے ڈھکا تھا۔ ہوا کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ درخت رقص کر رہے تھے تو پرندے بھی گنگنا رہے تھے۔ ایسے میں ینگ جنریشن لان میں برجمان پکوڑوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اینی بھی دل سے موسم انجوائے کر رہی تھی۔ وہ ارمان کو تڑپتے دیکھ خوب مزہ لیتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بغیر ارمان کو نیند نہیں آتی، پھر بھی وہ اسے اور تڑپاتی۔ اس نے اچھا بدلہ لیا تھا ارمان سے، اینی سے سخت آواز میں بات کرنے کا۔ وہ سب باتوں میں مگن تھے جب انہوں نے ارمان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ اینی تو اس کے سخت تیور دیکھتے باقاعدہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے ان کے قریب آتے ہی اینی کو جھٹکے سے اپنے کندھے پر ڈالا۔ سب اس افتاد پر بوکھلا گئے۔ اینی کا تو منہ ہی کھل گیا۔ اتنی بے باکی! ارمان ہمیں نیچے اتارو، ہم تمہارا سر پھاڑ دیں گے۔ اس نے ارمان کی کمر پر مکے برساتے کہا، مگر وہ اس کی انسنی کرتا اسے گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ ہاؤ رومانٹک! حریبہ نے دل تھامتے کہا تو ثانیہ اور ارہم نے اسے دیکھا۔ وہ ارہم کے دیکھنے پر اس کو اگنور کرتی اس کے پاس سے چلی گئی۔ ارہم اس کے تیور دیکھتا رہ گیا۔ مان کہاں لے کر جا رہے ہو ہمیں؟ بتا کیوں نہیں رہے؟ اب اگر تم نے نہ بتایا تو ہم تمہیں گنجا کر دیں گے۔ اینی اس کے بالوں پر جھپٹی۔ ارمان کی کار ڈس بیلنس ہوئی۔ سویٹ ہارٹ خاموش ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنے انداز میں تمہاری بولتی بند کروں۔ اینی اس کی بات میں چھپی بے باک دھمکی سن کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ سچ میں ایسا ہی کرتا۔ ہوا کا زور تیز ہو چکا تھا جبکہ بارش بھی تیزی سے برسنے لگی۔ اینی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ آج موسم بھی کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ چونکی تو وہ تب جب وہ ارمان کے فارم ہاؤس پہنچے۔ ارمان اسے لیے گاڑی سے نکلا۔ پورچ سے شیڈ کے نیچے آنے تک وہ بھیگ ہی چکے تھے۔ اندر کی ڈیکوریشن دیکھنے والی تھی۔ ساری جگہ کو سفید پردوں اور سفید ہی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ارمان نے اینی کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ اینی نے نہ چاہتے ہوئے بھی دل کی صدا پر لبیک کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ اسے ہال کے عین درمیان میں لے آیا۔ گلاس ہال سیلون میں ہوتی تیز برسات اندر کے ماحول پر بھی خوب اثر انداز ہو رہی تھی۔ اینی میں اپنی غلطی مانتا ہوں، مجھے کچھ بھی کہنے سے پہلے بات جاننی چاہیے تھی، لیکن میں نے جس انداز میں تمہیں دادی سے بات کرتے دیکھا تو مجھے غصہ آ گیا۔ وہ ہماری بڑی ہیں اینی، انہیں رسپیکٹ دینا ہمارا فرض ہے۔
ارمان نے اینی کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے کہا، اور جو میں نے تم پر غصہ کیا اس کے لیے سوری۔ ارمان نے محبت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تو اینی نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارمان نے گلاس ڈور کھولا اور اسے شیڈ کے نیچے لے آیا۔ باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ کچھ قطرے اینی کے چہرے پر پڑے تو اس نے مسکرا کر آنکھیں موندی۔ ارمان نے میوزک سسٹم میں ایک ٹیون لگائی جو ہوا میں جل ترنگ بکھرنے لگی۔ ارمان نے ٹیون کے ساتھ اپنے لبوں سے گانا شروع کیا تو ہوا میں اس کی آواز کا سحر پھیل گیا۔ اس نے گانے کے بول گنگناتے ہوئے اینی کی طرف پڑھنا شروع کیا۔ تڑپائے مجھے تیری سبھی باتیں، ایک بار اے دیوانی، جھوٹا ہے صحیح پیار تو کر۔ اس کی آواز سن کر تو اینی بھی ششدر رہ گئی تھی۔ ایک مرد کی اتنی خوبصورت آواز، وہ دل تھامے ارمان کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ اس کا ایک ایک قدم اینی کا دل دھڑکا رہا تھا۔ میں بھولا نہیں ہنسی ملاقاتیں، بے چین ہر کر کے مجھ سے یوں نہ پھیر نظر۔ اس نے اینی کو تھام کر اس کا منہ اپنی طرف موڑ کر اپنے نزدیک کرتے کہا۔ اینی تو ارمان کی اتنی قربت پر پگھلتی جا رہی تھی۔ سردی کی راتوں میں ہم سوئے رہے ہیں چادر میں، ہم دونوں تنہا ہوں، نہ کوئی بھی رہے اس گھر میں، ذرا ذرا مہکتا ہے آج تو میرا تن بدن، پیاسا ہوں مجھے بھر لے اپنی باہوں میں۔ اس نے آہستہ آہستہ اینی کے ساتھ موو کرنا شروع کیا۔ وہ اینی کا ہاتھ کھینچتا اسے تیز بارش تک لے آیا جہاں وہ دونوں پل میں بھیگ گئے۔ یوں ہی برس برس کے کالی گھٹا برسے، ہم یار بھیگ جائیں اس چاہت کی بارش میں۔ بارش اور اوپر سے ارمان کی آواز کا جادو، اینی تو دیوانی ہو گئی تھی اس کی آواز کی۔ تیری کھلی کھلی لٹوں کو سلجھائے میں اپنی انگلیوں سے، میں تو ہوں اسے خواہش میں۔ اس نے اینی کی گیلی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا۔ اینی کے جسم میں کب کپاہٹ پھیل گئی۔ سردی کی راتوں میں ہم سوئے رہے ایک چادر میں، ہم دونوں تنہا ہی، نہ کوئی بھی رہے اس گھر میں۔ اس کے بولوں سے اینی کا چہرہ لال کندار ہو گیا جیسے کسی نے لال رنگ پھینکا ہو۔ ارمان نے بڑی چاہت سے اس کے یہ رنگ دیکھے۔ ذرا ذرا مہکتا ہے آج تو میرا تن بدن، میں پیاسا ہوں مجھے بھر لے اپنی باہوں میں۔ ارمان نے گانے کا اختتام کیا اور جھک کر اس کے لبوں کی نرماہٹ کو محسوس کیا تو اینی کی جان لبوں پر آ گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ ہٹا تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سر ٹکائے لمبی سانسیں بھرنے لگے۔ وہ دونوں نہ جانے کب تک ایسے ہی ایک دوسرے میں کھوئے رہتے جب وہ اینی کی چیخ سے حواسوں میں لوٹے۔ اینی کی ناک سردی سے لال پڑ رہی تھی۔ ارمان کو بے ساختہ اس پر پیار آیا اور جھک کر اس کی چھوٹی سی لال ناک کو چوما، پھر اینی کو باہوں میں بھرتے ہوئے اندر لے گیا۔ ہم خود بھی چل سکتے ہیں، ہمیں نیچے اتارو، اینی نے منمناتے ہوئے کہا۔ ارمان نے اسے کمرے میں الماری کے سامنے لا کر ہی اتارا۔ یہاں تو تمہارا کوئی ڈریس ہے نہیں، ابھی کے لیے یہی پہن لو۔ ارمان نے اسے اپنی ایک شرٹ ٹراؤزر دی، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے۔ ارمان نے اسے اوپر سے نیچے تک گہری نگاہ ڈالتے کہا۔ مان تم نہایت بے شرم ہو، اینی نے شرم و غصے سے اس سے کپڑے چپٹتے ہوئے کہا تو وہ کہکا لگا گیا۔ ارمان بھی ڈریسنگ روم میں کپڑے بدلنے چلا گیا۔ اینی جب باہر آئی تو کمرہ خالی پایا۔ وہ نیچے آئی تو ٹیبل پر لارج سائز ایکسٹرا چیز پیزا دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی۔ اتنی دیر میں ارمان 2 کافی کے مگ لیے کچن سے نمودار ہوا۔ جو ہی اس کی نظر اینی پر پڑی وہ کوشش کے باوجود بھی اپنا کہکا نہیں روک پایا۔ یہ تم نے کپڑے پہنے ہیں یا کپڑوں نے تمہیں پہنا ہے؟ ارمان نے اینی کو دیکھتے کہا، جو اس وقت اس کے ٹراؤزر شرٹ میں پوری چھپ گئی تھی، اس کے جیسی 2 اور اس میں آسانی سے فٹ ہو سکتی تھی۔ مان ہم تمہیں کچا چبا جائیں گے اگر تم نے ایک اور لفظ کہا، اینی نے اپنی شرٹ کندھے سے ٹھیک کرتے کہا، جو کھلے ہونے کے باعث کندھے سے بار بار ڈھلک رہی تھی اور ارمان کی توجہ کا مرکز بن رہی تھی۔ میری بھی کچھ ایسی ہی خواہش ہے، ارمان نے زمائنے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے پیزا کھانے لگے اور ساتھ ساتھ کافی سے لطف اندوز ہونے لگے۔ آج انہوں نے بہت باتیں کی جن میں زیادہ تر اینی ہی بولی اور ارمان آنکھوں میں محبت کا جہاں سجائے اسے سنتا رہا۔ دفتر اس کا فون رنگ ہوا، اس نے کال اٹینڈ کی۔ آگے سے پتہ نہیں کیا کہا گیا۔ جی میں پہنچتا ہوں اینی میری جان، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اس نے اینی کے سر کا بوسہ لیا اور افراتفری میں باہر نکل گیا۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ اس کے نکلنے سے اسے کن برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ کبھی نہ نکلتا۔ وہ تیز ڈرائیو کر کے کلب پہنچا تھا جب اسے پتہ چلا کہ علیشہ نشے کی حالت میں کلب میں لاوارث پڑی ہے۔ کچھ بھی تھا مگر وہ تھی تو شاہ حویلی کی عزت نہ، اس لیے ارمان اسے لے جانے آیا اور اسے تھوڑی تردد کے بعد وہ ایک کونے میں ڈرنک کرتی نظر آ بھی گئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اس تک پہنچا۔ علیشہ یہ کیا حال بنایا ہے؟ ارمان نے اس کے ڈولتے وجود کو ایک جگہ بٹھا کر اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ ارمان کو اس پر جی بھر کر تیش آیا۔
سر آپ انہیں اوپر روم میں لے جائیں۔ ارمان کو بھی اس وقت یہی صحیح لگا۔ وہ اسے اٹھاتے ہوئے اوپر کمرے میں لے جانے لگا۔ علیشہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی، ارمان تم صرف میرے ہو، صرف میرے، میں تمہیں اس بچ کا نہیں ہونے دوں گی۔ ارمان کا دل کیا اس کو منہ توڑ دے۔ جو ہی وہ اس کو کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹانے لگا، اسے اپنی گردن میں نوکیلی چیز چبھتی محسوس ہوئی۔ اس نے بمشکل علیشہ کو بیڈ پر لٹایا اور وہیں بیٹھ کر گردن مسلنے لگا۔ اس کا ذہن چکرانے لگا جیسے بہت ہی نشہ آور چیز پی لی ہو۔ علیشہ ایک دم اس کے اوپر جھکی۔ ارمان بیبی تم نے بہت انتظار کرایا مجھے۔ آج کی رات میں ہم دونوں کے درمیان کے تمام فاصلے مٹا دوں گی اور مجھے پھر اپنا نام لینے کی کوئی نہیں روک سکتا۔ تم نے مجھے، ارمان لڑکھڑاتے ہوئے بولا۔ میں نے تمہیں نشے کی ایسی ہیوی ڈوز دی ہے کہ تم اپنے جسم کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھ تک تمام فاصلے مٹاتے آ جاؤ گے۔ ارمان کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھیں لال ہونے لگیں۔ تمہیں اور جسم میں بے چینی پھیلتی جا رہی ہے۔ اسے کچھ کرنا تھا ورنہ نفس اس سے کچھ غلط کروا بیٹھتا۔ اس نے علیشہ کو دھکا دیا جو تیورا کر ٹیبل سے لگی۔ ارمان بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا اور تیزی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ کئی دفعہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے بچا لیکن آخرکار وہ فارم ہاؤس پہنچ گیا اور اب وہ اپنے اوپر سے مکمل اختیار کھو چکا تھا۔ دروازہ نوک ہوا تو اینی نے بیڈ سے اٹھتے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ارمان اس کے کندھے سے آ لگا۔ مان کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اینی اس کو بمشکل بیڈ پر لائی۔ اینی یہ تم ہو؟ ارمان نے لڑکھڑاتے لہجے میں اس کے چہرے سے بال ہٹاتے کہا۔ مان آر یو ڈرنک؟ اینی نے غصے سے پوچھا۔ ارمان نے اینی کا ہاتھ کھینچتے اسے اپنے اوپر گرایا۔ مان ہم صبح بات کریں گے، اینی نے غصے سے کہتے ہوئے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر ارمان اس وقت ہوش میں کہاں تھا۔ آج نہیں سوئٹ ہارٹ، آج صرف تم اور میں ہوں گے اور ہمارے درمیان ساری دنیا ختم ہو جائیں گی، ارمان نے بہکے لہجے میں کہا اور اس پر جھکتا چلا گیا۔ ارمان نے محبت کی شدت سے اس رات اینی کو آگاہ کرایا۔ اس کے ہر ایک عمل میں جنون تھا۔ آخر اینی کب تک اس کو روکتی؟ تھا تو وہ اس کا شوہر ہی جو جب چاہے اس سے حق وصول کر سکتا۔ جب کوئی راہ فرار نہ ملی تو اینی نے مزاحمت ترک کر دی اور اپنے آپ کو ارمان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس کا ایک ایک عمل اینی پر اپنی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ باہر چاند ان کی ملت پر مسکرا دیا اور قسمت آنے والے وقت پر۔ ارمان کو صبح ہوش آیا تو سر کو درد سے پھٹتا پایا۔ ایک کرا کے ساتھ اس کے ذہن میں کل کے تمام منظر واضح ہونے لگے۔ اس نے فوراً اپنے پہلو میں دیکھا تو جگہ خالی تھی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھا۔ اینی وہ سر میں اڑتی ٹیسوں کو نظر انداز کرتا اینی کو پکارنے لگا۔ جو بھی تھا وہ کم از کم اینی کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر علیشہ کی چال کے باعث وہ اینی پر اپنا حق جما چکا تھا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھا جب اینی شاور لے کر باہر آئی۔ اس کی آنکھیں رات بھر رونی کی نشاندہی کر رہی تھیں اور گردن پر ارمان کی جسارت کے نشان بخوبی واضح ہو رہے تھے۔ ارمان کو اپنے عمل پر سخت پشیمانی نے گھیرا۔ اینی آئی ایم ریئلی سوری، میرا یہ مقصد نہیں تھا، کسی نے مجھے غلطی سے انجیکٹ کر دیا تھا، بلیو می۔ ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، اینی نے اپنے بالوں میں برش پھیرتے کہا۔ اینی ارمان سے نظریں نہیں ملا رہی تھی اور یہی بات ارمان کو دکھ میں مبتلا کر رہی تھی۔ اینی میری جان، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں میری غلطی؟ ہمیں واپس جانا ہے، آپ ہمیں لے کر جائیں گے یا ہم خود جائیں؟ ابھی ارمان کچھ کہتا کہ اینی بیچ میں بول پڑی۔ ارمان نے بھاری دل سے اس کا یہ انداز دیکھا۔ میں نیچے ناشتہ لگواتا ہوں، وہ کر لو پھر چلتے ہیں۔ ارمان نے اس کے ماتھے کو عقیدت سے چوما اور نیچے چلا گیا۔ علیشہ رات سر ٹیبل پر لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ صبح اٹھی تو اپنی ہار کو دیکھ کر جیسے پاگل اٹھی اور ہوٹل روم کی ساری چیزوں کو تہس نہس کر دیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ارمان، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، غصے سے کہتے ہوئے باہر کی طرف نکلی۔ گاڑی شاہ حویلی کے آگے آتے ہی جھٹکے سے رکی۔ ابھی ارمان اینی سے کچھ کہتا کہ وہ اس کو دیکھے بغیر اندر کی جانب بڑھی اور ارمان اس کے پیچھے۔ دونوں اندر پہنچے تو سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا، آپ سب ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ارمان نے سب کو اپنی طرف سنجیدہ نظروں سے دیکھتے پا کر پوچھا۔ اینی بھی نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ شرم آتی ہے ہمیں کہ تم ہماری اولاد ہو۔ مراد شاہ ارمان پر دھاڑے۔ ہوا کیا ہے بابا؟ ارمان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آج تم نے ہمارا سر شرمندگی سے جھکا دیا۔ مہمان شاہ ڈھل کے کندھوں سے بولے تو وہ تڑپ اٹھا۔ آخر کوئی مجھے بتائے گا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ارمان بے بسی سے چیخا۔ اس کے سبھی گھر والے اس کے آنکھوں میں سختی لیے دیکھ رہے تھے۔ ارہم اور ثانیہ بھی آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ ٹھا کی آواز سے حال گونج اٹھا۔ سلمہ بیگم نے ارمان کے منہ پر تھپڑ مارا تو وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ شرم نہیں آتی یہ پوچھتے ہوئے ریڈ لائٹ ایریا میں تم نازیبا لڑکیوں کو ساتھ شامیں رنگین کرتے ہو اور اوپر سے یہ بھولپن، واہ! سلمہ بیگم نے اسے غصہ اور شرمندگی سے ڈانٹا۔ ارمان اور اینی دونوں ہی نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔
ہیلو ڈیئر کزن، جانی پہچانی آواز پر وہ چونک کر پلٹے۔ ہادی صوفے سے اٹھ کر سامنے آیا۔ میں انہیں تمہاری ساری کالی کرتوتوں کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ ڈیر کے کیسے تم ریڈ لائٹ ایریا جاتے ہو اور وہاں کی لڑکیوں سے۔ ہادی نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہادی نے وہی تصویریں اینی کو لا کر دکھائیں۔ اینی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ایک ایک تصویر نہایت بیہودہ تھی۔ کسی میں ارمان اس نازیبا لڑکی پر جھکا تھا تو کسی میں اپنا کوٹ اس کو پہنا کر ساتھ لے جا رہا تھا۔ دادا جان، آپ کسی غیر پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ ارمان نے خون آشام آنکھوں سے ہادی کو گھورتے کہا، کیا تم پرسوں اس جگہ پر گئے تھے یا نہیں؟ دادا جان، میں ہاں یا نہ میں جواب دو۔ ارمان بے بس ہو کر رہ گیا۔ ہاں، اس نے آنکھیں میچتے کہا۔ دیکھو کیسی بے شرمی سے اپنے کرتوت بتا رہا ہے۔ مراد شاہ غصے سے اس کی طرف لپکے مگر ارہم نے انہیں بیچ میں روک لیا۔ آپ لوگ میرا یقین کریں، اس نے اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کیا۔ اس نے اینی کو دیکھا جو غصے سے وہ تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس کا سرخ چہرہ اس کے غصے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ ہادی سچ کہہ رہا ہے۔ سب نے نسوانی آواز پر مڑ کر دیکھا تو علیشا نہایت نازیبا لباس میں کھڑی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ پھپھو فوراً اس تک پہنچی۔ اس نے کل رات میرے ساتھ زبردستی کی۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا تو کیا وہ اتنا گر گیا تھا؟ علیشا نے جھوٹ کی تمام حدیں پار کرتے کہا، یہ کل ساری رات میری عزت کی دھجیاں بگڑتا رہا اور صبح تک اس نے مجھے کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ علیشا نے ٹسوے بہاتے ہوئے سب کو ارمان سے مزید بدگمان کر دیا۔ یہ جھوٹ ہے، ارمان چیخا۔ مجھے اس کے اپنے ہی اس سے منہ موڑ گئے تھے۔ ارمان نے اینی کو دیکھا جو علیشا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ارمان کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اینی اب اس پر یقین کیسے کرتی جب وہ خود ہی رات کو اس کے بے اعتبار کر چکا تھا؟ ہم اپنی لڑکی یہاں نہیں دے سکتے جہاں لوگوں کے کردار ہی خراب ہو، ہادی نے احمد شاہ کو دیکھتے کہا اور اینی کے سامنے آیا۔ اینی چلو یہاں سے، اب تو تمہیں بھی سب حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ ہادی نے اینی کو ارمان کے ساتھ سامنے لاتے کہا۔ اینی رک کر ارمان کو دیکھنے لگی جس نے جلدی سرخ آنکھوں سے اس سے نظریں ملائے۔ کیا کچھ نہ تھا ان آنکھوں میں۔ تم بھی نکل جاؤ اس گھر سے مراد شاہ، ارمان پر برسے۔ دفتر اینی کا ہاتھ اٹھا اور مقابل کے منہ پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ ارمان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کے زیادہ لائکس اور بہت زیادہ لمبے والے کمنٹس بتائیں گے کہ آج کا پارٹ کیسا ہوگا۔ چینل بھی سبسکرائب کر کے ہم پر رحم کر دیا کریں پلیز۔